اپنی طلب اپنی تحریر کا سہارا لیا. چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے ایک پرچہ نکالا بالکل جوانی کی عمر میں جس کا نام تھا الہلال. الہلال کے ذریعے انہوں نے ملک کو آزادی کا پیغام دیا, ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی اور یہ بتایا کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے. لیکن انگریزوں سے مولانا کی تحریر کی انگریز تاب نہیں لا سکے اور انہوں نے مولانا کو جیل کر دیا. مولانا نے اپنی عمر کا 10 سال کچھ وقفے سے جیل کے اندر گزارا ہے کیونکہ آپ تحریک آزادی کے بڑے رہنماؤں میں سے تھے. جب الہلال ضبط کیا گیا تو آپ نے ایک دوسرا میگزین نکالا البلاد کے نام سے, اور یہ جو اخبار تھا اس نے بھی پورے ہندوستان کے اندر آزادی کی روح پھونکنے میں بہت اہم رول نبھایا, جس کی وجہ سے مولانا کو قید و بند کی صحبت برداشت کرنی پڑی. جب انگریز مجسٹریٹ کے سامنے مولانا کو پیش کیا گیا ہے اور مختلف پیشیاں جو عدالت میں ہوئی ہیں اس پر بھی یہ کتاب لکھی گئی ہے قول فیصل کے نام سے. قول فیصل یعنی ڈیسائسو اسٹیٹمنٹ, ایک مضبوط قول, فیصلہ کن قول. یہ کتاب میں 150 صفحے کی اس میں رودات لکھی گئی ہے کہ کس طرح مولانا مجسٹریٹ کے سامنے حاضر ہوتے تھے اور کس طرح سوالوں کے جواب دیتے تھے. ایک بار مجسٹریٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے مولانا نے کہا تھا کہ جناب عالی, میرا تعلق اس دین سے ہے جس میں غلامی کی اجازت نہیں ہے. میں یا تو آزاد رہنا پسند کروں گا اور یا تو مر جانا پسند کروں گا. اور اس کے علاوہ مولانا نے یہ بھی کہا مجسٹریٹ کے سامنے کہ جناب عالی, تاریخ انسانی میں ہیومن ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ ناانصافی میدان جنگ کے بعد کمرے عدالت میں ہوئی. کورٹ روم کے اندر میدان جنگ کے بعد سب سے زیادہ ناانصافی ہوئی ہے. اور یہ اس وقت آپ نے بات کہی تھی جب آپ نے صرف 33 سال کے 33 ایئرز اولڈ, جب آپ صرف 33 سال کے تھے اس وقت آپ تاریخ کے بارے میں اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت ہماجہت تھی. جب آپ نے لکھا تو بہت منفرد لکھا. اردو والوں کو اس پر ناز ہے کہ مولانا آزاد کے زبان پر بولی گئی اور ان کے قلم سے لکھی گئی. مولانا آزاد نے جب ایک صحافی کے طور پہ, ایک جرنلسٹ کے طور پہ کام کیا تو اس میں ایک الگ اسلوب اپنایا. جب آپ نے سیاست کے اندر قدم رکھا تو وہاں بھی آپ کی چھاپ اور آپ کا اثر پورے ہندوستان میں دیکھنے کو ملا. آپ نے ہندوستان کے مختلف دھڑوں کو جوڑنے کے لیے بہت اہم رول نبھایا اور صرف جب 34 سال کے تھے کانگریس کے آپ پریزیڈنٹ بنائے گئے بالکل 34 سال کی عمر میں, کیونکہ کانگریس کے اندر اس وقت آپس میں اختلافات چل رہے تھے اور آزادی کی تحریک مؤثر طریقے سے چل نہیں پا رہی تھی. کانگریس والوں نے سوچا کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو سب کو ساتھ لے کر کے چلے, کیونکہ مولانا کی ذات ایک انجمن تھی. ایک طرف آپ پنڈت جی سے بات کر رہے ہیں, جواہر لال نہرو سے بات کر رہے ہیں, دوسری طرف گاندھی جی سے بات کر رہے ہیں, تیسری طرف جامعہ ازہر کے علماء کو ایڈریس کر رہے ہیں, چوتھی طرف آپ انشائیہ لکھ رہے ہیں, آپ سائنسی مضامین لکھ رہے ہیں, قرآن کی تفسیر آپ نے لکھی 2 جلدوں میں, تیسری جلد مکمل نہیں کر سکے حلالت کے باعث, اور زیادہ تر عرصہ آپ نے جیل میں گزارا ہے. اور جس استقامت کے ساتھ اور جس ثابت قدمی کے ساتھ مولانا نے اس وقت پریشانیوں کو جھیلا, جب احمد آباد کے قلعے میں آپ بند تھے تو وہاں پر خبر آئی کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, لیکن پھر بھی مولانا کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی. بلکہ اس وقت آپ نے کتاب لکھی غبار خاطر کے نام سے, جو مولانا حبیب الرحمان شیبانی کے نام لکھے گئے خطوط ہیں, اور وہ ہر خط کے اندر علمی اور سماجی اور سیاسی مباحث موجود ہیں, اس طرح کہ اس سے پہلے اردو کی تاریخ میں ہمیں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں. مولانا سے ہمیں جہاں پر بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہاں پر استقامت, ثابت قدمی, کیسے اختلاف کیا جاتا ہے, کیسے دشمن کی چیزوں کو برداشت کیا جاتا ہے, وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جنہ سے بہت شدید اختلاف تھا مولانا ابوالکلام آزاد کو, کیونکہ جنہ ایک سپریٹ کنٹری کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور کچھ اور بھی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ مذہب کے نام پر 2 ملک بننے چاہیے. مولانا نے 2 قومی نظریے 2 نیشن تھیوری کی بھرپور مخالفت کی, جس کی وجہ سے انہیں بہت تانا کیا گیا. یہاں تک کہ جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ کانگریس کے شو بوائے. لیکن مولانا نے یہ سب سننے کے باوجود جب اپنی زبانیں نوری لکھی انڈیا ونس فریڈم کے نام سے, تو اس میں کہیں پر بھی اپنے اپوننٹس کے لیے ایک بھی ناشائستہ جملہ نہیں لکھا. یعنی آپ کی شائستگی, آپ کا اخلاق, مولانا کا علم,
سیاست کے بارے میں ان کی معلومات اور کرٹیسزم لینے کی کیپیسٹی وہ سب اتنی زیادہ تھی کہ آنے والی نسلیں اسے سیکھتی رہیں گی. مولانا ابوالکلام آزاد وہ شخصیت ہے جو کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں نے مولانا کی شخصیت سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی طرز زندگی سے فائدہ اٹھایا ہے. آج کا یہ پروگرام میں دعا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے اور ہماری وہ لوگ جو ہندوستان کی سیاست میں، معاشرت میں یا معیشت میں لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا آزاد کی زندگی میں ان کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے صبر کا، استقامت کا، سچائی کے ساتھ کھڑے رہنے کا. میں آخر میں اپنی گفتگو مولانا کی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ زباں پر بار الہا یہ کس کا نام آیا، زباں پر بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے لطف نے بوسے میری زباں کے بھی. بہت